بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ نقشبندیہ خیریہ کے 5ویں سلسلے میں آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ بدی وجہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، یعنی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اول ولادت ظاہری کہ میری والدہ کے باپ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوم ولادت باطنی کہ علم باطن میں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا۔ آپ کی ولادت بعد سعادت 13 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ صدق مقال کے سبب آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ آپ لطائف تفسیر اور اسرار تنزیل میں بے نظیر تھے۔ علامہ ذہبی نے آپ کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ بانی فقہ امام العامہ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، ہر دو سفیان ثوری اور سفیان یمینہ، حاتم بن اسماعیل، یحییٰ قطان، ابو عاصم نبیر رحمۃ اللہ علیہم نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ایک روز حضرت سفیان ثوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ ایک ریشمی کپڑے کا جبہ اور کمل اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سفیان یوں گویا ہوئے، اے فرزند رسول، آپ کے آباء و اجداد تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تنگ دستی کے زمانے میں تھے، اب امارت کا زمانہ ہے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ نے جبہ اٹھا کر اس کے نیچے پشم کا کھردرا جبہ دکھایا اور فرمایا اے سفیان ثوری، یہ ہم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے پہنا ہے، اور وہ تمہارے واسطے۔ جو اللہ کے لیے ہے اسے ہم نے پوشیدہ رکھا ہے، اور جو تمہارے لیے ہے اسے ہم نے ظاہر کر رکھا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے فرزند رسول، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھلا تم کو میری نصیحت کی کیا حاجت، تم خود زاہد زمانہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی فضیلت سب پر ثابت اور عیاں ہے، بدی وجہ آپ پر واجب ہے کہ سب کو پندہ و نصیحت فرمائیں۔ فرمایا یا ابا سلیمان، مجھے تو خود اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد بزرگوار میرا دامن نہ پکڑیں اور یوں فرما دیں کہ میرا حق کے مطابق کیوں نہ ادا کیا، کیونکہ یہ کام نسب کی شرافت پر موقوف نہیں بلکہ بارگاہ رب العزت میں عمل کی پسندیدگی پر منحصر ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی خوب روئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے میرے پروردگار، جس شخص کی سرشت نبوت کے آب و گل سے ہے اور جس کی طبیعت کی ترکیب آثار رسالت سے ہوئی ہے، جس کے جد بزرگوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اس کا یہ حال ہے تو داؤد بیچارہ کس شمار کتار میں ہے۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 113 ہجری میں حج کے دوران مسجد حرام میں عصر کی نماز کے بعد کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا یوں دعا مانگ رہا ہے یا ربی یا ربی، پھر خاموش ہو گیا، بعد ازاں بولا یا حیو یا حیو یا حیو، پھر کچھ دیر کے بعد بولا الہی میں انگور چاہتا ہوں، خدایا مجھے انگور کھلا دے، اور میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، نئی عنایت فرما دے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، میں نے انگوروں کا بھرا ہوا ایک ٹوکرا دیکھا، حالانکہ اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی انگور نہ تھے، اور پھر 2 چادریں بھی دیکھی جن کی مثل میں نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ اس شخص نے چاہا کہ انگور کھا لے، میں نے کہا میں تیرا شریک ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں کر؟ میں نے کہا جب تم دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ آئیے اور کھائیے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، ہم نے سیر ہو کر انگور کھائے، مگر ٹوکرا اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ انگور ایسے لذیذ تھے کہ ایسے کبھی نہ سنے اور نہ کھائے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ان انگوروں کو مت چھپاؤ اور نہ ذخیرہ کرو۔ پھر اس شخص نے ایک چادر خود لے لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اس نے ایک چادر بطور تہبند باندھ لی اور دوسری بدن پر اوڑھ لی، اور دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لیے پہاڑ سے اتر گیا۔
صفا و مروہ کے درمیان ایک شخص نے اس سے سوال کیا، اے فرزند رسول، میں ننگا ہوں، مجھے اوڑھنے کو کپڑا دے جیسا کہ اللہ نے تجھے اوڑھنے کو کپڑے دیے ہیں۔ بس اس نے وہ دونوں چادریں سائل کو دے دیں۔ دیکھ کر میں نے سائل سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ جواب ملا، یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈا تاکہ ملفوظات طیبات سنوں، مگر تلاش کے باوجود نہ ملے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا جب کسی انسان کے پاس آتی ہے تو اسے غیروں کی خوبیاں دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تو گناہ کر لے تو معافی مانگ، کیونکہ گناہ مردوں کے گلوں میں ان کی پیدائش سے پہلے ڈالے گئے ہیں، اور ان پر اصرار کرنا کمال درجہ کی ہلاکت ہے۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے اسے طلب مغفرت زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ حکم بھیجا کہ جو شخص میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیرا خادم بنے تو اسے تکلیف دے۔ علماء شریعت پیغمبروں کی امین ہیں جب تک بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جائیں۔ آپ فرماتے تھے، 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے میں بہتری ہے۔ اول، جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم، بے وقوف سے، کیونکہ تمہارے فائدے سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ سوم، کنجوس سے، کیونکہ وہ تمہارا بہترین وقت ضائع کرے گا۔ چہارم، بزدل سے، کیونکہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دے گا۔ پنجم، فاسق سے، کیونکہ وہ ایک نوالا کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص عبادت پر فخر کرے گناہگار ہے، جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس طرح انتقال کے وقت آپ کی عمر 68 سال تھی۔ مدینہ طیبہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کے والد امام محمد باقر اور آپ کے دادا امام علی بن حسین زین العابدین مدفون ہیں۔